بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین حضرات، بعد سلام مسنون گزارش ہے کہ آج کل مشہور ادارہ مدرسہ معین الاسلام کوکا کولا ڈھاکہ بنگلہ دیش میں اس کے اساتذہ اور طالبان علوم نبوت کے ساتھ انتہائی افسوسناک حملے کے واقعات پیش آ رہے ہیں، اور اس سے بھی زیادہ دل سوز بات یہ ہے کہ مرکز نظام الدین کی اطاعت کرنے والے کچھ شرپسند عناصر، فتنہ باز، طرفدار، دجال، کذاب، جو کہ الذین یشترون الضلالۃ بالہدی کا مصداق ہیں، اس حملے کی حقیقت حال کو چھپا رہے ہیں۔ صرف یہ نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ شرمناک بات اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ان مظلوم اساتذہ اور طالبان علوم نبوت پر اس حملے کا الزام دیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں کچھ پوسٹ اور آڈیو کلپ، ریکارڈ وغیرہ فیس بک وغیرہ پر گردش کر رہا ہے۔ اس ادارے کا ایک ادنیٰ طالب علم اور مظلوم ہونے کے ناطے مظلوم اساتذہ اور طالبین علوم نبوت کی طرف سے حملے کی حقیقت حال کو امت کے سامنے پیش کرنا اور امت کو دھوکے سے بچانا، ان جھوٹوں سے پردہ ہٹانا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرنا میں اپنا فریضہ سمجھتا ہوں۔ میں اپنے اس مختصر آڈیو کلپ کو دو حصوں میں تقسیم کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے حصے میں مدرسے کی تاریخ تاسیس، مؤسسین حضرات اور ان حملوں کے واقعات سے متعلق کچھ پس منظر اور حملے کی تفصیل سامعین کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، اور دوسرا حصہ ان شرپسند عناصر، فتنہ باز، دجال، کذاب لوگوں کی غلط بیانی اور ان بیانات کی تردید، ان پر کچھ سوالات اور کچھ عرض و گزارش پر مشتمل ہوگا۔ اس مدرسے کی تاسیس آج سے تقریباً 25 سال پہلے سن 1995 میں ہوئی، اور یہ مدرسہ بنگلہ دیش کے مشہور تعلیمی بورڈ وفاق المدارس العربیہ بنگلہ دیش سے وابستہ اور منسلک ہے، جس کے تمام امور اور انتظامات حکومت بنگلہ دیش کی طرف سے سازیدہ قانون قومی مدرسہ سن 2018 کے تحت ہیں۔ اس مدرسے کے مؤسسین حضرات حسب ذیل ہیں۔ سب سے پہلے استاد محترم حضرت مولانا مفتی عطاء الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، جو حال ہی میں گزشتہ 17 رمضان اس دار فانی سے رحلت فرما گئے۔ دوسرے استاد حکیم حضرت مولانا عطاء اللہ صاحب حفظہ اللہ، جو کہ میر سرائی حضور کی نسبت سے مشہور اور معروف ہے، جنہوں نے انتہائی بخوبی کے ساتھ تاسیس کے پہلے دن سے لے کر 25 سال عہدہ نائب محتمم کو زینت بخشی، اور اب انہی کو محتمم کی اہم ذمہ داری سپرد کی گئی۔ تیسرے استاد شفیق حضرت مولانا مفتی سلیم اللہ صاحب قاسمی حفظہ اللہ، جو کہ سات کھیرا حضور کی نسبت سے جانے جاتے ہیں، جنہوں نے یوم تاسیس سے لے کر 25 سال منصب ناظم تعلیمات کو رونق دی اور اپنے فریضے کو انتہائی نزاکت کے ساتھ انجام دیا۔ چوتھے استاد محترم حضرت مولانا محمد علی صاحب حفظہ اللہ، جو کہ شندیپ حضور کی نسبت سے مشہور ہیں، جنہوں نے شعبہ مالیات کو کافی عرصے تک انتہائی امانت داری کے ساتھ سنبھالا اور ایک عرصے تک عہدہ ناظم دار الاقامہ کے عہدے پر فائز رہے۔ یہاں ایک بات قابل ملاحظہ ہو، 2 اگست عید کے دوسرے دن اساتذہ اور طالبان علوم نبوت پر جو وحشیانہ، درندانہ اور قاتلانہ حملہ ہوا ہے، اس حملے سے پہلے تک مولانا شندیپ حضور
ان نظام الدین کی اطاعت کرنے والے شرپسند عناصر نفرت پھیلانے والے لوگوں کے ساتھ رہے، اور اس حملے کے بعد اگلے دن یعنی کہ 3 اگست نماز مغرب کے بعد خود آ کر حضرت محتمم صاحب، میر سرائے حضور حفظہ اللہ اور ساتھ کھیرا حضور حفظہ اللہ اور دیگر اساتذہ اور طلباء کے سامنے اپنے پچھلے موقف سے رجوع کیا اور مدرسے کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں ان کے خلاف حضرت محتمم صاحب، میر سرائے حضور اور ساتھ کھیرا حضور کے ساتھ مل کر ایک ساتھ ڈٹ کر اس فتنے کے، جو کہ مرکز نظام الدین کے متبعین اور اطاعت کرنے والے شرپسند عناصر کی طرف سے برپا ہوا ہے، مقابلے کے لیے اقرار کیا اور دستخط بھی کری۔ وہ فتنہ یہ ہے کہ اس مدرسے کو اور علوم نبوت کی محنت کے اس سلسلے کو بند کر کے اس کو اپنا اڈا، اکھاڑا اور مرکز بنایا جائے۔ اس کی تفصیل سامعین حضرات کو اس آڈیو کلپ کے دوسرے حصے پر کچھ سوالات کے عنوان کے تحت مل جائے۔ حضرت مولانا مفتی عطاء الرحمن صاحب کے انتقال کے بعد مدرسے میں کچھ ایسے لوگوں کا آنا جانا شروع ہوا جو پہلے کبھی دکھائی نہیں دیے گئے، اور کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو کہ مفتی صاحب کے انتقال سے پہلے تک مفتی صاحب سے کھلم کھلا دشمنی، عداوتی، بغض، کینہ رکھتے تھے۔ یہ لوگ اپنے آپ کو مفتی صاحب کے محبین، مریدین کہلاتے ہیں اور مدرسے کے خیر خواہ کے طور پر رونما ہوتے ہیں۔ دن بدن ان کی تعداد بڑھتی گئی۔ پھر وہ وقت آیا جب ان لوگوں نے اس مدرسے کو اپنی ملکیت اور مرکز نظام الدین کی ملکیت ہونے کا بے بنیاد دعویٰ کرنے لگے، اور یہ شرپسند عناصر اپنے مسلک کے لوگوں کو اکٹھا کرنے لگے، کبھی اس عنوان پہ، کبھی اس عنوان پہ۔ آخر انہوں نے علی الاعلان کہہ دیا کہ یہاں صرف ہم مرکز نظام الدین کے اطاعت کرنے والے رہیں گے اور کوئی نہیں رہ سکتا، اور جو اساتذہ اور طلباء مرکز نظام الدین کی اطاعت نہیں کرتے ان کو ڈرانے اور دھمکانے لگے۔ آخر یہ لوگ اپنی اوقات دکھا دی۔ 7 جون صبح کو فجر کی نماز کے بعد باہر سے گنڈے موالی کو کرائے پر لایا، اساتذہ اور طلباء پر حملہ کر کے ان کو مدرسے سے نکال دیا۔ ہم نے پولیس اور دیگر اراکین حکومت سے رابطہ کیا، پھر ان کی مدد سے ہم دوبارہ مدرسے میں داخل ہوئے، اور انجام اجنبی مرکز نظام الدین کی اطاعت کرنے والے شرپسند عناصر لوگوں کو پولیس نے مدرسے سے نکال دیا۔ چونکہ یہ لوگ آئندہ اس سے بڑے حملے کی دھمکی دے کے گئے، اس لیے اگلے دن ہم نے بھاٹارا پولیس اسٹیشن میں ایک جنرل ڈائری درج کرائی، یعنی کہ جی ڈی، اور جی ڈی کا نمبر 306 ہے۔ اس موقع پر پولیس نے ایک فیصلہ سنایا، وہ یہ کہ جب تک کوئی دائمی قطعی فیصلہ نہ ہو جائے دونوں فریقوں کے 20-25 لوگ یہاں رہیں گے۔ لیکن ان کو یہ بات ہضم نہ ہوئی، ان کو مدرسہ مسجد دخل کرنے اور ہڑپنے کا نشہ چڑھا ہوا تھا، اور یہ لوگ موقع کے تلاش میں رہے۔ آخر کار 1 اگست بقرہ عید کے دن دوپہر کے بعد سے پھر وہی شرپسند لوگوں کا اکٹھا ہونا شروع ہو گیا۔ یہ سلسلہ رات بھر چلتا رہا۔ آنے والے لوگوں میں وہ گنڈے موالی اور ہتھیارے لوگ بھی تھے جنہوں نے اس سے پہلے 7 جون کے حملے میں شریک تھے۔ تقریباً رات 11 بجے تک ان کی تعداد تقریباً 50-60 کو پہنچ چکی تھی۔ یہ لوگ مسجد میں کئی بار میٹنگ کی اور یہ سلسلہ رات 12-1 بجے تک چلا۔ عشاء کے بعد نفرت پھیلانے والا اور لوگوں کو حملے پر برانگیختہ کرنے والا بیان ہوا۔ ان گنڈے موالیوں نے رات ہی کو اساتذہ اور طلباء کو ڈرانے اور دھمکانے لگے،
اساتذہ اور طلباء کی رہائش گاہ پر انہوں نے چوکی لگائی، گیٹ پر پہرے دار تعین کیا اور پوچھ تاچھ شروع کی۔ اس خوفناک اور پریشان کن حالت دیکھ کر مولانا سلیم اللہ صاحب سات کھیرا حضور نے بھٹارا پولیس اسٹیشن کے آفیسر انچارج کو فون لگایا اور حالات کی پوری تفصیل سنائی اور بے امن و امانی اور حملے کا خطرہ ظاہر کیا۔ اوسی صاحب نے اساتذہ اور طلباء کو تسلی اور اطمینان دلایا کہ آپ بے فکر رہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ چونکہ بقرعید کی رات 11-12 بجے تک اساتذہ اور طلباء نے مدرسے کی آمدنی کی بڑھوتری کے لیے کام کیا، اس لیے سبھی لوگ بہت تھکان اور تھکاوٹ کی حالت میں تھے، اور اوسی صاحب کی بات پر مطمئن ہو کر اساتذہ اور طلباء سو گئے۔ اگلی صبح یعنی کہ بقرعید کے دوسرے دن اتوار کو مدرسے کی مسجد میں جماعت ہو جانے کے بعد لگ بھگ 20-30 لوگوں کی ایک جماعت آئی، جنہوں نے الگ سے جماعت کر کے نماز فجر ادا کی۔ فجر کی نماز کے بعد ان کا بیان ہوا اور دوبارہ مشورہ کیا۔ اس کے بعد 2-3 ساتھی دوسری منزل پہ آنے کی کوشش کی اور یہ کہا کہ حضرت محتمم صاحب میر سرائی حضور سے گفتگو کرنی ہے۔ گیٹ کھولتے ہی کچھ اور گنڈے آ گئے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو کہ 7 جون کے حملے میں تھے۔ ان میں سے ایک نے حضرت محتمم صاحب کو کھینچ کر ایک طرف لے گئے اور نظام الدین کے اطاعت کرنے والے ان شرپسند عناصر، وحشیوں، درندوں اور جانوروں نے بھوکے بھیڑیے کی طرح لوہے کا راڈ، چاقو، چھری، دیسی ہتھیار وغیرہ لے کر تھکا ماندہ سوئے ہوئے طلباء اور اساتذہ پر ٹوٹ پڑے۔ ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ بقرعید کے دن مدرسے کی آمدنی کی بڑھوتری کے لیے اساتذہ اور طلباء دیر رات تک کام کیا اور وہ تھکاوٹ سے چور چور تھے، اس لیے فجر کے بعد متصلاً کچھ ساتھی آرام کرنے لگے۔ تمام اساتذہ اور طالبان علوم نبوت پر اس حملے کے بعد سبھی کو دوسری منزل سے مارتے ہوئے پہلی منزل پر لائے گئے۔ ہر اساتذہ اور طالب علم کو 2-2 3-3 درندوں نے کاٹا۔ اس کے بعد وہاں سے سبھی کو مدرسے کے مشرقی گیٹ سے بے رحمی سے مار کر ایک ایک کر کے نکال دیا گیا۔ اس جان لیوا اور قاتلانہ حملے میں سبھی اساتذہ اور تمام طلباء بری طرح سے نقصان کا شکار ہوا۔ ان میں سے 6-7 حضرات شدید زخمی ہوئے، جن کو ان درندوں اور جانوروں کی گرفت سے نکال کر اسپتال بھجوانا پڑا۔ اس میں ہمارے خادم صاحب بھائی سرور حسین کو کسی انجان درندے نے ان کی گردن پر چاقو ماری، فوراً ان کو اسپتال بھجوانا پڑا اور ان کو 4-5 ٹاکے لگے۔ ٹاکے یعنی بنگلہ میں جس کو سلائی کہتے ہیں۔ اور اس میں سب سے زیادہ زخمی ہونے والا اور کوئی نہیں، خود مفتی صاحب مرحوم کے سگے بھائی مفتی مامون الرشید ہیں، جو کہ جامعہ اسلامیہ علامہ بن نوری ٹاؤن کے فاضل ہیں اور اس مدرسہ معین الاسلام کے استاذ ہیں۔ ان کو بھی سر پر تیز ہتھیار سے حملہ کیا گیا اور سر پر کئی ٹاکے لگے اور ان کو راڈ سے بری طرح سے پیٹا گیا۔ ان وحشیوں اور درندوں نے ان کو مارتے وقت یہ کہہ رہے تھے کہ یہ مفتی صاحب کا بھائی ہے، ان کی خاطرداری اچھی طرح ہونی چاہیے۔ اب مفتی مامون صاحب اس قابل نہیں کہ لائیو میں آئے اور بات کرے۔ انشاءاللہ آپ حضرات سے دعا کی درخواست ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جلد شفا عطا فرمائے، اور کچھ ہی دن بعد آپ سامعین حضرات خود ان کی زبانی سنیں گے۔ اور اس حملے میں ایک طالب علم حبیب اللہ، ان کو بھی سر پر قاتلانہ حملہ کیا گیا اور کئی ٹاکے لگے، اور طالب علم بھائی عبدالشکور کی کلائی پر راڈ سے مارا، ان کی کلائی ٹوٹ گئی۔ اس مدرسے کے شعبہ مکتب کے استاذ مولانا رشید احمد صاحب کی چھاتی پر حملہ کیا گیا، جس کی وجہ سے ان کو اندرونی زخمی ہو گئی۔ جب ہمیں نکال دیا گیا تو سبھی اساتذہ اور طلباء گیٹ سے
تھوڑی دور پر بیٹھ کر سانس لے رہے تھے تو ان درندوں نے باہر آ کر ہم پر حملہ آور ہوا۔ محلے والوں نے ہمیں ان کے حملے سے بچانے کی کوشش کی تو ان درندوں نے محلے والوں پر بھی حملہ کر دیا۔ ان درندوں نے صرف اس پر بس نہیں کیا بلکہ اس جان لیوا اور قاتلانہ حملے کے بعد انہوں نے اساتذہ اور طلباء کے قیمتی ساز و سامان اور اموال پر لوٹ مار کیا اور ڈاکہ ڈالا۔ سب سے پہلے ان درندوں نے CCTV کیمرہ توڑ دیا، اس کا مانیٹر، ہارڈ ڈسک وغیرہ لے گیا۔ پھر آفس روم سے اہم اور ضروری کاغذات لے گیا۔ آفس روم کا بکسہ ٹرانک اٹھا کے لے گیا۔ اس کے بعد اساتذہ اور طلباء کا موبائل کچھ توڑ دیا اور کچھ چھین کے لے گئے۔ یہاں تک کہ ان درندوں نے اساتذہ اور طلباء کے کھانے کی چیز جیسے کہ سویا، چاؤمین، کھیرا، کئی طرح کے بسکٹ، یہاں تک کہ بنایا ہوا چاول اور گوشت بھی ان درندوں نے کھا گئے۔ پھر پولیس کی آمد ہوئی اور دیگر اراکین حکومت کی تشریف آوری ہوئی۔ سبھی حضرات کا اس بات پر اتفاق ہوا ہے کہ اب مدرسے میں یا مسجد میں کوئی نہیں رہے گا اور ہمیں یعنی اساتذہ اور طلباء کو مدرسے میں قیام نہ کرنے کا حکم فرمایا اور ان وحشی درندوں کو اس مدرسے اور مسجد سے نکال دیا۔ یہ رہا اس آڈیو کا پہلا حصہ، اور دوسرا حصہ جو ان شرپسند عناصر، فتنہ باز، دجال اور کذاب لوگوں کی طرف سے جو غلط بیانی ہو رہی ہے اس غلط بیانی کی تردید، ان پر کچھ سوالات اور ہم پر کیے جانے والے اعتراضات کے جوابات اور ان حضرات کی خدمت میں کچھ عرض و گزارش پر دوسرا حصہ مشتمل ہوگا۔ آپ سبھی حضرات سے دعا کی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو پہلے کی طرح تمام شرور اور فتن سے محفوظ رکھے۔ جزاک اللہ۔